السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی و سلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، جیسے کہ آپ نے گزشتہ درس میں یہ سماعت فرمایا کہ توحید کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد کیا ہیں، پھر اس کے بعد توحید کی اقسام میں سے پہلی قسم توحید ربوبیت، جس کو توحید ذات بھی کہا جاتا ہے، ہم نے اس کو معلوم کیا۔ اس کے بعد توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ توحید ہے، اسی کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا، کیونکہ ہر زمانے کے کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اگر آپ سورہ عنکبوت، سورہ روم ان کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کفار و مشرکین کے تعلق سے بیان کیا کیا اے نبی، اگر آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے پودوں کو کون اگاتا ہے، تم کو روزی روٹی کون دیتا ہے، تمہاری حفاظت اور نگرانی کون کرتا ہے، تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کفار و مشرکین کہیں گے کہ اللہ۔ تو اس زمانے کے کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، خالق و مالک ہونے، مدبر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ایک رسول کو بھیجیں؟ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس طرح کا عقیدہ ان کے پاس نہیں تھا، اور صرف توحید ربوبیت کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت ہی اہم ہے، اور یہی اصل مقصد ہے کہ اللہ کے خاطر عبادت و بندگی ہو۔ توحید الوہیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ یعنی عبادت کی تمام قسموں کو، چاہے وہ عبادت زبانی ہو، قلبی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، مالی ہو یا بدنی ہو، ہر طرح کی عبادت و بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور لفظ اللہ کے معنی یہی ہے، لفظ اللہ، اللہ کے لیے جو علم ہے، اللہ کے لیے جو خاص نام ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 100 سے زیادہ، لوگوں میں زیادہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ تو ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، اور ایک حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اس باب کے تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس باب کے تمام احادیث کو جمع کریں
تو اللہ تعالیٰ کے 100 سے زیادہ نام ہو جاتے ہیں، اور ان ناموں کے الگ الگ معنی ہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، خالق ہے، مالک ہے، مصور ہے، الگ الگ نام ان کے الگ الگ معنی ہیں۔ لیکن لفظ اللہ کے معنی یہی ہے کہ ہر طرح کے عبادت و بندگی کے حقدار، وہ ذات جو ہر طرح کی عبادت و بندگی کے حق رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ان عبادات جو صرف اللہ کا حق ہے، ہم اگر ان میں سے کسی ایک کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دے دیں تو گویا کہ ہم نے لفظ اللہ دوسروں کو بھی دے دیا ہے کہ نہیں؟ لفظ اللہ جس کے معنی ہے ہر طرح کی عبادت بندگی کے حقدار، یہ حق اگر ہم کسی اور کو دے دیں تو اللہ کے ساتھ ہم نے دوسروں کو شریک کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا، قل ان صلاتی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی، اور میری ہر طرح کی قربانیاں۔ علماء اکرام نے کہا کہ صلاتی نماز کہہ کر ہر طرح کی عبادت و بندگیاں مراد ہیں، روحانی، قلبی، جسمانی، مالی، بدنی، ہر طرح کی عبادت اس میں داخل ہے۔ کہو کہ میرے تمام طرح کی عبادت و بندگیاں، و نسکی، اور میری ہر طرح کی قربانیاں، نذر و نیاز، ذبح، قربانیاں، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ، اور میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، للہ، اس اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ کہ رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ وہ اللہ جو جہانوں کا رب ہے وہی عبادت کے حقدار بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے حقدار ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عبادت و بندگی کے حقدار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی سلسلے میں کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہے، کسی بھی طرح کے اللہ تعالیٰ کسی اور کا ذمہ دار یا کسی اور چیز کے سلسلے میں محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، چاہے کوئی بھی ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، انبیاء ہو، مرسلین ہو، محدثین ہو، اولیاء ہو، صالحین ہو، بزرگان ملت ہو، انسان ہو، اور ذرات ہو، سب کے سب کسی نہ کسی ناحیے سے کسی اور کا محتاج ہیں۔ بتائیے چلا کہ وہ اللہ، یعنی اللہ کے عبادت و بندگی کے حقدار ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کسی نہ کسی ناحیے سے محتاج ہے، اور جو محتاج ہو کسی اور کا وہ کبھی عبادت کے حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت گرامی، ذرا یہاں ٹھہر کر ہم جائزہ لیں، سوچیں، غور کریں کہ آج ہم جن لوگوں کو پکارتے ہیں، اس زمانے کے کافر و مشرک جن کو پکارا کرتے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی ناحیے سے کسی اور کا محتاج تھا۔ آج کے نام نہاد مسلمان جن کو مشکل کشا، حاجت روا تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر طرح کے بیماریوں سے شفا کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، روزی روٹی میں برکت کے لیے، اور اسی طرح سے دنیا کے کاروبار چلانے کے لیے جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن کے پاس اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، جن کے سامنے جا کر دعائیں مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ذرا بتلاؤ کہ وہ لوگ کسی اور کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو عبادت کے حقدار نہیں ہے، اور اگر وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو، آپ بیماری سے شفا مانگنے کے لیے ایسوں کے پاس چلے گئے کہ وہ جب مرنے لگے تو اپنی حفاظت خود نہیں کر پائے۔ جو اپنی حفاظت نہ کر پائے، اپنی مشکل کو دور نہ کر پائے، تمہاری مشکل کیسے دور کریں؟ یہ بہت ہی آسان اور سمپل بات ہے۔ توحید کو سمجھنا بڑا آسان ہے، لیکن آدمی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ غرض معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے حقدار ہیں، اور یہ جو توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کی عبادت میں توحید ہو۔ توحید کا مطلب یعنی ایک اللہ کو ہی مانا جائے،
کہ یہ جو عبادات ہیں ان عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان عبادات کے حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم، قرآن مجید اگر آپ ترتیب کے ساتھ مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک حکم دیا، آرڈر دیا ہے، اور وہ کس کے تعلق سے؟ توحید کے تعلق سے اور توحید عبادت کے تعلق سے کہا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے لے کر 22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ قرآن کا پہلا حکم توحید عبادت کے تعلق سے، اور قرآن کی پہلی نہیں، قرآن نے سب سے پہلے جس چیز سے روکا ہے اور وہ ہے شرک۔ اسی آیت میں، ان دونوں آیت میں اللہ نے بیان کیا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے تمام جہاں کے لوگو، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں، تمام لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ھدی للناس کہا، سب کے لیے ہدایت نامہ ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مومن اور مسلمان مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے مانتے نہیں، لیکن قرآن نازل ہوا قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اور سب کے لیے ہی ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، قرآن میں ہدایت تلاش کرو، قرآن کے علاوہ کسی اور میں ہدایت تلاش کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے کہا یہ قرآن ہدایت نامہ ہے۔ کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي، تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی، اعبدو، عبادت کرو، یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا آرڈر ہے، عبادت کرو۔ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ ربکم، تمہارے پروردگار کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ کیوں اس کی عبادت ہونی چاہیے؟ اس کے اسباب اور وجوہات بھی اللہ نے بیان کر دیے، اور کہا کہ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور توحید ربوبیت میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ جو ہم کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ ہوا خالق کل شیء، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور جو ہر چیز کا خالق ہے وہی عبادت کا حقدار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی دوسرا ہے جو اللہ کی طرح پیدا کیے، اور پیدائش میں مشابہت ہو گئی ہے، تم کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، کوئی اور ہے وہ بھی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کوئی اور ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو تمہارے درمیان میں مشتبہ ہو گیا معاملہ، پتہ نہیں چل رہا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ الذی خلقکم، تم کو ہی نہیں، والذین من قبلکم، اور تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اور تقوی کا معیار ہی ہے آدمی کے متقی ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، توحید پرست بن جائے، ایمان اس کا صحیح ہو، تو ہی آدمی کو متقی اور پرہیزگار کہا جائے گا۔ اور ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، ایمان اگر نہیں، تقوی نہیں ہے، توحید اگر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، ایسے ہی عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، تقوی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، آسمان سے بارش نازل کیا ہے، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے بہت سارے ثمرات کو، پھل کو، فروٹس کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ کیوں؟ رزقا لکم، کوئی ہے جو تم کو روزی روٹی دے؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ دوسرے قرآن کی پہلی نہیں ہے۔ پہلا حکم اعبدو، اللہ کی عبادت کرو، اور پہلی نہیں جس بات سے قرآن نے سب سے پہلے روکا ہے وہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت گرامی، آئیے عبادات جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں وہ عبادات کیا کیا ہیں؟ اگر ہم عبادات کے اقسام کو معلوم کر لیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم کس طرح سے شرک بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو عبادات ہیں ان کو صرف اللہ کے لیے بجا لانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اور میں سب آ گیا، اللہ کو چھوڑ کے جو بھی ہو،
چاہے فرشتے ہو، انبیاء ہو، مرسلین ہو، نیک لوگ ہو، ملائکہ جو مقرب ہیں وہ ہو، یا دنیا کے بڑے بڑے بزرگان ملت ہو، یا حجر و شجر ہو، جاندار ہو غیر جاندار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کا حق دے دیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا دیا، شرک ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز نماز کو لے لیں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، اور نماز میں ہم لوگ شروع سے آخر تک جو جو کرتے ہیں یہ سب کے سب عبادت ہیں جن کو اللہ کے لیے بجا لانا چاہیے۔ پہلی چیز ہم لوگ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عزت کے خاطر کھڑا ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر عزت کے خاطر کھڑا ہوتے ہیں، اور زیادہ حرکت نہیں کرتے ہیں، کوئی پکارے تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، گویا کہ بے حس و حرکت با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، الفاظ پر دوبارہ غور کریں کہ جس طرح سے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر بے حس و حرکت با ادب عزت کے خاطر کھڑا ہونا عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خصوصی طور پر درمیانی نماز۔ اور آگے اللہ نے کہا نماز میں کیا کرتے ہو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے باادب بے حس و حرکت عزت کے خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس طرح کا کھڑا ہونا، کیسے؟ عزت کے خاطر کھڑا ہونا، یہ شرک ہے۔ اس کی مزید وضاحت ترمذی شریف کی ایک صحیح روایت سے ہوتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی یہ پسند کریں کہ لوگ اس کے سامنے تمثال کی طرح یعنی اسٹیچو کی طرح کھڑے ہو جائیں، جو لوگ یہ پسند کریں کہ دوسرے لوگ ان کے سامنے اسٹیچو کی طرح کھڑے ہو جائیں، تو گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں آج کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آتے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کے ادب احترام میں کھڑا ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں، دلی اعتبار سے خوش ہوتے ہیں، کرنے والا کروانے والا دونوں شرک کر رہے ہیں، اور کہا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے تہذیب الاثار للطبری کہ حدیث نمبر 282 میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اثر ہے، ان کے تعلق سے ان کی حکومت کے زمانے کی بات ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، آپ جانتے ہیں۔ جب وہ بادشاہ تھے، کچھ لوگ ان کے یہاں کسی کام کے تحت آئے اور ان کے یہاں انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو جو لوگ انتظار کر رہے تھے کھڑے ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کیا صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو لوگ لعن طعن کرتے ہیں اور ان کے فرزند یزید کو بھی لعن طعن کرتے ہیں، بہترین عقیدے کے حامل، بہترین صحابی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اس طرح سے کھڑے نہ ہو جاؤ، کیونکہ اس طرح کا کھڑا ہونا غلط ہے، اور یاد رکھو کسی زندہ اور مردے کے لیے کھڑا نہیں ہونا، کسی زندہ اور مردے کسی کے لیے اس طرح سے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ اور انہیں پوچھا هل تعلم احد من السلف كان يفعل ذلك، کیا تم نے سلف میں سے کسی کو دیکھا ہے جو اس طرح کا کام کیا کرتے تھے، دوسروں کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے؟ مطلب سلف صالحین نے یہ کیا نہیں ہے۔ حضرت گرامی، اس کی مزید وضاحت ابو داؤد کی حدیث نمبر 5232 سے ہوتی ہے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز
ہمارے پاس آئے, ہم لوگ وہاں پر تھے, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس آئے, تو ہم لوگ کیا ہو گئے, آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. آپ کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ سے بڑھ کر کوئی پیر ولی بزرگ نہیں ہے, آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہے. آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے, تو آپ نے کیا کہا, فقال لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضها بعضا, کہ دیکھو جس طرح سے عجمی لوگ یعنی یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو دیکھ کر تعظیم کرتے ہوئے عبادت و بندگی اور اسی طرح سے عزت کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں, تم اس طرح کے کھڑا نہیں ہونا, ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے عزت کے خاطر تم کھڑا نہیں ہونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کھڑا نہ ہوا جائے تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو ان سے بڑھ کر ہو. کھڑا ہونا عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس باب میں باریک سا فرق یہ ہے, عربی گرامر کے اعتبار سے قیام لہو اور قیام الیہ, کسی کی عزت کے خاطر کھڑا ہونا یہ قیام لہو ہے, اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے, قوموا للہ, اللہ پر لام داخل ہوا ہے. اور ایک ہوتا ہے قیام الہ, یعنی کوئی آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں, آپ ان کو ویلکم کرتے ہوئے, ان کا استقبال کرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھ کے ان کے اگر آپ ریسیو کر لیے تو یہ عزت کے خاطر نہیں ہے, عزت کے خاطر نہیں, آپ ان کو ریسیو کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم کو دلیل ملتی ہے, بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے تعلق سے کہا کہ جب فیصلے کے لیے ان کو بلایا گیا, آپ نے یہودیوں سے کہا قوموا الی سیدکم, جاؤ اپنے سید, اپنے جو سردار تمہارے تھے وہ بھی بیمار ہے اور اونٹ پر سوار ہے, ان کو ریسیو کر کے لے کر آؤ. عزت کے خاطر کھڑا ہونا عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. عبادت کی دوسری قسم ہے رکوع اور سجدہ, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کیونکہ نماز ہم اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرتے ہیں, اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع اور سجدہ نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الحج آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقی معنی میں ایماندار بننا چاہتے ہو, صرف اللہ کے لیے رکوع کرو, اللہ کے لیے سجدہ کرو, اور تمہارے پروردگار کی عبادت کرو, وافعلوا الخیر, اور بھلائی کے کام کیا کرو, لعلکم تفلحون, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس اللہ تعالیٰ نے رکوع کے بارے میں کہا ورکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, سجدہ کرو, اللہ کی ہی عبادت کرو. گویا کہ رکوع اور سجدہ تم اگر کسی اور کے لیے کر دو تو کسی اور کی تم نے عبادت کر دی. اس کی مزید وضاحت ابو داؤد کی ایک صحیح روایت سے ہوتی ہے. قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہیرا گیا, ہیرا ایک شہر کا نام ہے, میں وہاں گیا, وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے, اپنے سرداروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے, کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے, آپ زیادہ حقدار ہیں. یہی سوچ, یہی خیال لے کر میں گھر آیا. گھر آنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے میں نے پورا واقعہ رکھا, اور میرے دل میں جو خیال آیا وہ بھی اللہ کے رسول کے سامنے میں نے پیش کیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ذرا غور کرنے کی بات ہے یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا کہ ذرا بتلاؤ, جب میں مر جاؤں, میری وفات ہو جائے, حدیث کے الفاظ ہے, کہا ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ, کہا کہ دیکھو میری وفات کے بعد جب تم میرے قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ صاف الفاظ حدیث کے دیکھیے, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, کہا کہ جب تم میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کو سجدہ کرو گے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں, ہاں کریں گے اللہ کے رسول. صحابی کا عقیدہ دیکھو, اللہ کے رسول نے ان کی اصلاح کس طرح سے کی دیکھو. کل تک غیر اللہ کے سامنے 360 بتوں کے سامنے جھکنے والے, آج اللہ کے رسول نے ان کی ایسی تربیت کی. آج ہم لوگ ہزاروں سال تک تربیت کرتے ہیں لیکن صحیح عقیدے پر لوگ نہیں آ رہے ہیں, اور دعوت و تبلیغ کا کام تو کر رہے ہیں, توحید پر آنے والے کوئی نہیں ہے. عقیدہ جو کہ تو ہے, اور وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ فلاں کی طرف, فلاں کی طرف.
یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے. آپ چند ہی دنوں میں ان کی ایسی تربیت کیے, ایسا شفاف عقیدہ ان کو دیے. صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں, آپ کی قبر پر سجدہ ہم نہیں کریں گے. صحابی نے کہا قلت لا. صحابی کا عقیدہ دیکھو, قبر پر سجدہ نہیں کرنا یہ صحابی کا عقیدہ ہے. اور اگر تم صحابے کے عقیدے سے ہٹ جاؤ گے, اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ حق کا معیار وہی ہے جو صحابہ کا طور طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر یہ دنیا والے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے تو ہی ہدایت یافتہ ہوں گے. صحابہ ہی ہمارے لیے معیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آخری زمانے میں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, لیکن حق پرست جماعت وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرے, صحابہ کے عقیدے کو اپنائے, کیونکہ یہ صحابہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. صحابہ حق کا معیار ہے. ان کی سوچ, ان کی سمجھ, ان کا فہم, ان کا عقیدہ, ان کا طور طریقہ, یہ سب ہمارے لیے منہج ہے. منہج سلف اسی کو کہا جاتا ہے جو منہج صحابہ ہے. اس سے روگردانی کرنے والوں کو اللہ نے کہا کہ جہنم رسید کر دیں گے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی کے رسول, اللہ کے رسول نے سے جب پوچھا کہ تم میری قبر پر سجدہ کرو گے, انہوں نے کہا کہ لا, ہرگز نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو فلا تفعلوا, تو تم زندہ رہتے ہوئے بھی میرا سجدہ نہ کیا کرو. جب میری وفات کے بعد قبر پر سجدہ نہیں کرو گے تو ایسے ہی آپ کو چاہیے کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے سامنے سجدہ ریز نہ ہو, کیونکہ یہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور سجدے کا حقدار نہیں ہے. عبادت کی تیسری قسم ہے طواف کرنا, ثواب کی نیت سے کسی کے ارد گرد چکر کاٹنا. طواف کہا جاتا ہے ثواب کی نیت سے کسی کے ارد گرد چکر کاٹنے کو طواف کہا جاتا ہے. اور یہ طواف عبادت ہے. طواف کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا, صرف اللہ کے لیے ہی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر جب کعبے کی تعمیر کیے, کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ, میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. مسجدیں بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہے. اور کن سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے؟ بنانے والوں سے ہی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے خطاب کیا, کہا کہ دیکھو تم ان کو پاک صاف رکھنا. ان طہر بیتیا, میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرنا, کیونکہ یہاں پر آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. میرے گھر آنے والے کیا ہے؟ میرے مہمان. اللہ کے گھر آنے والے اللہ کے مہمان ہیں. ان کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کے مہمان کو تکلیف دینے کے برابر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ دیکھو میرے گھر کی تعمیر تو تم نے کر دی ہے, لیکن یاد رکھنا گھر کو آباد بھی کرنا. ان طہرا, اس کو پاک صاف کرو. اور پاک کی صفائی میں سب سے پہلا کام کہا کہ شرک کی آلودگیوں سے سب سے پہلے پاک کرو. ورنہ مسجدیں آخری زمانے میں بنیں گی. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالیشان محلات اور عالیشان مسجدیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں مسجدیں بنیں گی, لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی. مساجدها عامرہ وہی خراب من الہدی, ہدایت کی باتیں مسجدوں میں نہیں ہوا کریں گی, بلکہ غیر ہدایت کی باتیں, شرک و بدعت و خرافات کی باتیں ہوا کرے گی. کہا کہ سب سے پہلے مسجد کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے, اور اسی طرح سے وہاں پر آ کر اعتکاف کرنے والے, عبادت و بندگی کرنے والوں کے لیے, اور رکوع سجود, اور اسی طرح سے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاک صاف رکھا کرو. حضرت گرامی, کسی کے ارد گرد چکر کاٹنا عبادت ہے. جیسے کہ یہاں پر بیان ہوا طائفین, طواف کرنے والے. ہم کعبے میں جا کر اللہ کے خاطر طواف کرتے ہیں. کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ, چاہے انسان ہو, شجر و حجر ہو, کسی جگہ قبر ہو, کچھ بھی ہو, اس کے اطراف اگر آپ نے چکر کاٹ دیا تو یہ ہے عبادت. یہ عبادت آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دیا ہے. ایسے ہی کسی جگہ پر بیٹھ جانا, اعتکاف کرتے ہیں نا ہم, تو کیا کرتے ہیں مسجد میں آ کر
ایک جگہ کو خاص کر لیتے, عبادت کے خاطر بیٹھ جاتے. تو اعتکاف ایک جگہ پر اللہ کی خاطر بیٹھ جانا, ایک جگہ کو لازم پکڑ لینا, یہ عبادت ہے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ قبر کے پاس جا کر مجاور بن کر بیٹھ جائے, اسی جگہ کو لازم پکڑ لے, اسی کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے, یہ شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے, کہا کہ یہ حرام ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الجنائز باب الجلوس علی القبور, امام بخاری نے صاف طور سے باب بھی باندھ دیا کہ قبروں پر بیٹھنا. باب کیا ہے؟ قبروں پر بیٹھنا, والصلاۃ علیہا, اور وہاں جا کر نماز پڑھنا, اور قبروں کے پاس جا کر وہاں نماز عبادت ادا کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا یجلس احدکم علی جمرہ, تم میں کہ ایک آدمی آگ کی انگیٹھی پر بیٹھ جائیں, آگ پر بیٹھ جائے اور اس کے آگ کپڑوں کو جلاتے ہوئے جسم تک پہنچ جائے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی قبر کے پاس جا کر مجاور بن کے بیٹھ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھو کہ آگ پر بیٹھ جانا بہتر ہے, لیکن مجاور بن کے قبر کے پاس جا کر بیٹھ جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے اس سے روکا ہے اور کہا کہ دیکھو آخری زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا, قبروں کے سامنے طواف, ارد گرد چکر, وہاں جا کر مجاور بن کے بیٹھنا, سب کچھ ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذی الخلصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قبیلہ دوس کے عورتوں کے پچھلا حصہ ذو الخلصہ ایک بت کا نام ہے. قبیلہ دوس کا ایک بت تھا جس کا نام ہے ذو الخلصہ. کہا کہ جب تک قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ذو الخلصہ نامی بتوں کے ارد گرد یہ قبیلہ دوس کے عورتیں چکر نہ کاٹ لے. یعنی آخری زمانے میں پھر یہ بت پرستی لوٹ کے آئے گی, اور ہر وہ چیز جس کے اندر جان نہ ہو, نیچے ہو یا اوپر ہو, ایسے ہی نصب کر دیا جائے, وہ بت میں شامل ہے. کہا کہ آخری زمانے میں ہوگا. خصوصی طور پر یہاں پر عورتوں کا تذکرہ ہے, اور آج دیکھیں گے کہ عورتیں ہی, چاہے وہ غیر مذہبی والے ہوں یا نام نہاد مسلمانوں میں سے بعض ہو, عورتیں ہی کثرت سے ان جگہوں کی زیارت کرتی ہیں, جاتی ہیں, اور قبر کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں, وہاں جا کر سجدہ کرتی ہیں, قدم بوس ہوتی ہیں, فلاں کرتی ہیں, اور وہاں پر بھیڑ ایسے لگتی ہے. اللہ کی پناہ کہ خاص موقعوں پر عرس وغیرہ ہو, فلاں جگہ پر خاص موقع پر ایسی بھیڑ لگتی ہے, مرد عورتوں کے ایسے اختلاط ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط مقصد کے خاطر وہاں پر اس مقصد سے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ, آج شہر میں اچھے لاڈجوں میں, ہوٹلوں میں جو کام نہیں ہو پا رہا ہے, عبادت کے نام پر بنائے ہوئے ایسی جگہ ہیں جن کے اطراف و اکناف میں یہ سب کام انجام دیے جا رہے ہیں. یہ شیطان کے سب اڈے بن چکے ہیں. اللہ کی پناہ, یہ سب شرک یا کام ہے. ایسے ہی شرک میں اور ایک چیز آتی ہے, نظر و نیاز کرنا. اللہ کے خاطر نظر و نیاز کرنا عبادت ہے. اللہ کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کے لیے نظر و نیاز کیے, منت مانے, چڑھائے, تو گویا کہ یہ بھی ہوا شرک. انشاءاللہ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آئندہ درس میں عبادت کے بقیہ اقسام کا جائزہ لیا جائے گا, کیونکہ عبادت کے اقسام بہت ہیں اور بڑے اہم ہیں. یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا, کیونکہ آج اسلامی معاشرے میں, مسلم سوسائٹی میں یہ سب پائے جاتے ہیں. مسلمان تو ہم نام کے ہیں, لیکن مسلمان ہوتے ہم شرک بھی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہیں جانے انجانے میں شرک تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ شرک کر دیں تمام اعمال اکارت برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عبادت کی تمام قسموں کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنے, اللہ کے لیے بچا لانے کی توفیق دیں, اور ہم تمام کو شرک سے بچائے, خرافات سے بچائے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.